السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار پہنچتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صبح ہوئی، اخنس بن شریک نے عصا پکڑا اور اس پر ٹیک لگاتا ہوا ابو سفیان کے گھر آیا اور اسے کہا، اے ابو خنزلہ، ابو سفیان کی کنیت، مجھے بتاؤ جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اے ابو سالبہ، یہ اخنس کی کنیت ہے۔ باخدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں ان کو میں جانتا تھا اور ان کا مفہوم بھی مجھے معلوم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ میں جانتا تھا اور نہ مجھے ان کا مفہوم معلوم ہے۔ اخنس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر گیا اور اس سے پوچھا، اے ابو الحکم، جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا خاک سنا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہے۔ اس شرف اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا اور ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا، اور ہم نے بھی ان پر بازی لے جانے کے لیے دسترخوان کو وسعت دی اور ہر غریب مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی بوجھ اٹھائے۔ انہوں نے اپنی فیاضی سے مانگنے والوں کی جھولیاں بھری، ہم نے بھی اس بات میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور جب ہم مقابلے کے دو گھوڑوں کی مانند ہو گئے تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں ایک شخص کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ باخدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس اٹھا اور اس کو خشمناک حالت میں بڑی ہانکتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ قرآن کریم کا حسن بیان اور زور استدلال ہر سننے والے کو اندر ہی اندر سے متاثر کر رہا تھا۔ وہ سچائیاں جو اس کتاب مجید کی بیان کی تھی، ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دلائل جن سے اس فرقان حمید کے صفحات جگمگا رہے تھے، ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کفار مکہ کا اہل کتاب سے استفتاء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس تبلیغی مشن سے باز رکھنے کے لیے کفار مکہ نے بڑے جتن کیے، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ان کی پے در پے کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور عداوت کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ جب ان کی آخری سازش بھی ناکام ہو گئی تو پھر وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے۔ نضر بن حارث نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر ہمارا ایک وفد یثرب جائے اور وہاں اہل کتاب کے علماء اخبار سے ملاقات کرے اور ان سے ان کے بارے میں پوچھے کیا یہ سچے نبی ہیں یا نہیں، ممکن ہے ان کی رہنمائی سے ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اس مقصد کے لیے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو نامزد کیا اور انہیں کہا کہ آپ یثرب جائیں، وہاں کے یہودی علماء اور اخبار سے ملاقات کریں اور ان صاحب کے حالات سے ان کو تفصیل سے آگاہ کریں، پھر ان سے پوچھیں کیا یہ سچا نبی ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے پاس آسمانی صحیفہ تورات موجود ہے، وہی اس عقدہ کو حل کر سکتے ہیں اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اس مہم پر روانہ ہوئے۔ لک و دک صحراؤں، بنجر میدانوں، خشک پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کئی دنوں کے بعد وہ یثرب پہنچے۔ وہاں کے جید علماء سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ہمیں اہل مکہ نے آپ کی خدمت میں ایک خاص مقصد کے لیے روانہ کیا ہے۔ ہم اتنا طویل سفر طے کر کے اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس مدعی نبوت کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں کہ وہ سچا ہے یا نہیں۔ انہوں نے حضور کے سارے حالات تفصیل سے ان کو بتائے۔ ان احبار نے کہا کہ ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، تم واپس جا کر ان سے یہ 3 سوال پوچھو، اگر وہ ان کے جوابات دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ دھوکہ باز اور ملما ساز شخص ہے۔ تم جس طرح چاہو اس کے ساتھ نمٹ سکتے ہو۔
ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے گزشتہ زمانے میں ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑا تھا تاکہ وہ انہیں کافر ہونے پر مجبور نہ کر دے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ سیاحت کرنے والا شخص کون تھا جو زمین کے مشارق و مغارب تک پہنچا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان سوالات کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے وہ دونوں صاحب مکہ واپس روانہ ہوئے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو بڑے جوش و خروش خوش و خرم تھے اور اپنی قوم کو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن چیز لے آئے ہیں، اس سے ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں، اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے اہل مکہ کو وہ 3 سوالات بھی بتائے جو احبار یہود نے حضور کی صداقت کو جاننے کے لیے انہیں بتائے تھے۔ مکہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، گویا اب یہ معمہ حل ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد کوئی ذہنی اضطراب ان کا تعاقب نہیں کرے گا۔ سب اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے حضور کے پاس آئے اور کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان سوالات کا جواب دیجئے۔ حضور نے نزول وحی کے بعد ان کا جواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ چند روز بعد، بعض روایات میں 15 دن اور بعض میں 3 دن کے بعد، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ کاف لے کر نازل ہوئے۔ اس صورت میں ان تینوں سوالات کا مکمل جواب تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ صورت پڑھ کر کفار کو سنائی۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان اصحاب کاف تھے، وہ سیاہ ذوالقرنین تھا، اور روح کی حقیقت جو تمہیں بتائی جا سکتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ یہ امر الہی ہے۔ روح کے بارے میں اس سے زائد کچھ جاننا انسان کی عقل و فہم سے ماورا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔